میجر شبیر شریف شہید پاک آرمی کے وہ خوش نصیب افسر ہیں جنہیں اپنی مختصر سروس کے دوران فوج کے تمام بڑے اعزازات یعنی کمیشن کے وقت اعزازی شمشیر، 1965 کی جنگ میں ستارہ جرأت، تمغہ وفا اور بعد ازاں 1971 کی جنگ میں ملک کا سب سے بڑا اور اعلیٰ فوجی اعزاز نشان حیدر عطا ہوا۔ راجپوت گھرانے سے تعلق رکھنے والے شبیر شریف 28 اپریل 1943 کو گجرات کے ضلع کنجا میں پیدا ہوئے، جہاں ان کی ابتدائی تربیت کا آغاز ہوا۔ 5 برس کے ہوئے تو انہیں راولپنڈی کے ایک اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ شبیر شریف کے والد کا تعلق پاکستان آرمی سے تھا۔ فوجی زندگی میں ایک شہر سے دوسرے شہر تبادلہ معمول کی بات ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شبیر شریف کا تعلیمی سلسلہ بھی مختلف شہروں میں رہا۔ 1959 میں جب ان کے والد کا تبادلہ لاہور ہوا تو شبیر شریف نے یہاں سینٹ اینتھونی اسکول میں داخلہ لیا اور یہیں سے کیمبرج کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لے لیا۔ شبیر شریف کا پورا خاندان پاکستان آرمی سے وابستہ تھا۔ ان کے والد، پانچوں چچا، دونوں چھوٹے بھائی اور بہنوئی پاک فوج میں مختلف عہدوں پر خدمات دیتے رہے ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی راحیل شریف پاکستان کی بحری فوج کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ شہید میجر عزیز بٹی نشان حیدر ان کے ماموں تھے۔ فوجی گھرانے سے تعلق ہونے کی وجہ سے شبیر شریف کی تربیت بھی عسکری ماحول میں ہوئی۔ وہ فطرتاً نڈر اور بہادر تھے۔ فوجی بننا ان کی دیرینہ خواہش تھی۔ یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیے ابھی 6 ماہ کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ وہ کیڈٹ بھرتی ہو کر پی ایم اے کاکول ایبٹ آباد میں چلے گئے، جہاں انہیں 29ویں پی ایم اے لانگ کورس کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا۔ مرحلہ وار کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد میجر شریف نے 19 اپریل 1964 کو کمیشن حاصل کیا۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں انہیں سب سے بڑے فوجی تربیتی اعزازی شمشیر سے نوازا گیا۔ پاس آؤٹ پریڈ ہونے کے بعد انہیں ان کی خواہش کے مطابق ایف ایف آر کی 6ٹی بٹالین میں تعینات کر دیا گیا۔ 1965 میں جب دشمن نے مملکت خداداد پر حملہ کیا تو 22 سالہ شبیر شریف ایف ایف آر کی 6ٹی بٹالین میں تعینات تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی سیکنڈ لیفٹیننٹ کو، جس کی سروس ابھی صرف 1.25 سال تھی، کمپنی کمانڈر بنا کر بھیجا گیا۔ طبیعتاً خطروں سے کھیلنے والے اس نوجوان کے لیے اپنی خواہش کی تکمیل کا یہ پہلا موقع تھا۔ اس معرکے میں شبیر شریف نے اپنی دلیرانہ قیادت، بہادری اور قابلیت کے بہترین جوہر دکھاتے ہوئے دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ جب وہ دوران جنگ زخمی ہو گئے تو انہیں سی ایم ایچ کھاریاں اسپتال میں داخل کرا دیا گیا، جہاں وہ 3 دن زیر علاج رہے۔ اس دوران وہ شدید بے چینی محسوس کر رہے تھے، کیونکہ میدان جنگ سے دور رہنا انہیں کسی طور پر قبول نہ تھا۔ اسی لیے وہ اسپتال سے اپنا علاج ادھورا چھوڑ کر میدان جنگ میں پہنچ گئے اور اپنے سینئرز کے منع کرنے کے باوجود جنگ میں دوبارہ شریک ہو گئے۔ جب وہ اپنی رجمنٹ میں پہنچے تو ان کی ہمت دیکھ کر ان کے ساتھیوں کا حوصلہ مزید بڑھ گیا۔ بھارت نے اس محاذ پر شکست کے بعد چونڈا کے مقام پر حملہ کر دیا، جہاں دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی تاریخی لڑائی لڑی گئی۔ اس لڑائی میں بھی شبیر شریف کو کمپنی کی کمانڈ سونپی گئی۔ یہاں بھی انہوں نے کم عمر ہونے کے باوجود بہترین دفاعی حکمت عملی سے لڑتے ہوئے نہ صرف وطن عزیز کا کامیاب دفاع کیا بلکہ دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ شبیر شریف کی اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیت و قابلیت اب روز روشن کی طرح عیاں تھی۔ ان کی اسی کارکردگی پر انہیں ستارہ جرأت دیا گیا۔ 1969 میں شبیر شریف کی شادی محترمہ ربینہ سے ہو گئی۔ ربینہ کی شبیر شریف کی بہنوں سے دوستی تھی اور ان کے گھر آنا جانا تھا۔ 26 نومبر 1970 کو ان کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی، جس کا نام انہوں نے تیمور رکھا۔ شبیر شریف جہاں ہوتے اداسیاں دور بھاگ جاتی اور قہقہے بلند ہونا شروع ہو جاتے۔ وہ ایک خوش مزاج طبیعت کے مالک تھے، اسی لیے وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ہر دل عزیز سمجھے جاتے تھے۔ جنگ ستمبر کے اس غازی نے اپنی ذہانت، محنت اور قابلیت کی بدولت 14 ستمبر 1968 کو انٹیلیجنس کورس، اسی سال 1 اکتوبر کو ویپنز اور 12 نومبر 1971 کو پیراشوٹ کورس کامیابی سے مکمل کر لیے تھے۔ میجر شبیر شریف اپنی شاندار کارکردگی کے ساتھ 19 اپریل 1966 کو کیپٹن، 1 جون 1966 کو ایڈجوٹنٹ اور بعد ازاں اکتوبر 1978 کو ملٹری اکیڈمی کاکول کے انسٹرکٹر مقرر ہوئے۔
اور اپنی پیشہ ورانہ خدمات کا سفر جاری رکھتے ہوئے 19 اپریل 1970 کو میجر کے رینک تک جا پہنچے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں میجر شبیر شریف اپنی قابلیت اور ملنسار طبیعت کی بدولت جلد ہی تمام یونٹس میں ہر دل عزیز ہو گئے تھے۔ پی ایم اے میں خدمات کے بعد انہیں 6 FFR انفینٹری بٹالین کا کمانڈر بنا دیا گیا۔ 1965 کی شکست کے بعد دشمن مستقل سازشوں میں مصروف رہا۔ جب بھارت نے مشرقی پاکستان پر شب خون مارا، اس وقت جنگ ستمبر کا غازی سیکنڈ لیفٹیننٹ میجر ہو چکا تھا۔ قومی حمیت سے سرشار میجر شبیر شریف جیسے جوان کے لیے یہ حالات ناقابل برداشت تھے۔ مشرقی پاکستان سے آنے والی خبریں سن کر میجر شبیر کا غیرت مند خون جوش مارنے لگتا۔ وہ چاہتے کہ دشمن کو سبق سکھایا جائے۔ جب 3 ستمبر 1971 کو جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے اپنے کمانڈر سے رابطہ کیا اور دشمن کے مضبوط مورچوں پر جانے کی اجازت چاہی، جہاں ہر طرف بارودی سرنگوں کے جال، ٹینک اور توپیں نصب تھیں۔ مگر مشکل ترین کام انجام دینا اور خطروں سے کھیلنا تو میجر شبیر شریف کے مزاج کا خاصا تھا۔ ان کے کمانڈر جانتے تھے کہ نعرہ تکبیر بلند کرنے والا دیوانہ روکے نہ روکے گا، جو اس کے دل نے کہا وہی کرے گا۔ شاید ان کے کمانڈر میجر شبیر شریف کے دل میں اللہ سے ربط کی خوشبو محسوس کر چکے تھے، چنانچہ انہوں نے میجر شبیر کو پیش قدمی کی اجازت دے دی، جس کے بعد یہ دلیر جوان اپنی کمپنی کی کمانڈ کرتے ہوئے سلیمان کی سیکٹر کی طرف بڑھنے لگا۔ میجر شبیر شریف نشان حیدر نے ایک ایسے محاذ کا انتخاب کیا تھا جہاں گھمسان کا رن پڑنے والا تھا۔ ان کی اگلی منزل گور مکھیڑا اور بیری والا گاؤں سے ملتا ہوا اونچا پل تھا، جہاں دشمن کا 24 گھنٹے سخت پہرا رہتا تھا۔ لیکن میجر شبیر نے اعلیٰ حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کر دیا اور اسے پسپائی پر مجبور کر دیا۔ گور مکھیڑا میں بھارتی فوج کی مضبوط پوزیشن اور وافر مقدار میں اسلحہ اور بارود کی اطلاع پاک فوج کو بھی تھی۔ اس کے باوجود میجر شبیر شریف نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور ان کی کامیاب کمانڈ، دلیری اور بہترین حکمت عملی نے دشمن کو مستحکم مورچوں سے باہر نکال کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ عددی برتری اور اسلحہ کے ظاہر سے خوش ہونے والے دشمن کے لیے یہ صورتحال ناقابل یقین تھی۔ راجپوتانہ خون کی تاریخی حقیقت کے عین مطابق میجر شبیر کی کمانڈ میں ان کے ساتھیوں کا یہ معجزاتی کارنامہ طاقت کے غرور میں مبتلا بدمست دشمن کی روح پر لگنے والا وہ زخم تھا جو ہمیشہ تازہ رہے گا۔ پاک فوج نے اپنی شکست اور اپنا علاقہ واپس لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ بھارتی فوج نے اپنی شکست اور اپنا علاقہ واپس لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس کی تازہ دم فوج نے مزید کمک ملنے کے بعد 4 اور 5 دسمبر کو بھرپور حملے کیے، مگر مادر وطن کی خاطر اپنا آپ قربان کرنے کے جذبے سے سرشار یہ بہادر بیٹے اپنے ہر دل عزیز کمانڈر میجر شبیر کی دلیرانہ قیادت میں ناقابل تسخیر چٹان بن کر کھڑے رہے۔ 5 دسمبر کو میجر شبیر زخمی ہوئے تو بٹالین ہیڈ کوارٹر کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی کہ وہ پیچھے آ جائیں، ان کی جگہ دوسرا افسر بھیج دیا جائے گا۔ لیکن میجر شبیر نے اپنے جوانوں کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اپنے جوانوں کے ساتھ وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے 6 دسمبر 1971 کو جامِ شہادت نوش کیا۔ شبیر شریف کی اپنے گھر والوں سے آخری ملاقات شہادت سے قبل 1 ستمبر 1971 کو ہوئی تھی، جب ان کے والد اپنے بیٹے سے ملنے اپنی بہو اور پوتے کو لے کر سلیمان کی ہیڈ ورکس آئے، جہاں ان کے بہنوئی یونٹ کے سیکنڈ ان کمانڈ میجر سعادت علی خان اور بی کمپنی کے 20 سالہ جوان افسر سیکنڈ لیفٹیننٹ فاروق افضل تمغہ یونٹ بھی موجود تھے۔ ان سب نے ایک ساتھ 3 گھنٹے ریسٹ ہاؤس میں گزارے اور دوپہر کا کھانا ساتھ کھایا۔ کاتب تقدیر کی طرف سے لکھی جانے والی یہ میجر شبیر شریف کی اپنے خاندان کے ساتھ آخری ملاقات تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔